الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده۔ سامعین کرام، آج میں جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو لے کر حاضر ہوں وہ ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے ہم قبیلہ یعنی قبیلہ دوست کے رہنے والے ہیں۔ میری مراد حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے یہ رشتہ دار بھی لگتے ہیں۔ آپ کا شمار سابقین اولین میں ہوتا ہے، یعنی مکے سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جو لوگ جلدی کر کے مسلمان ہو گئے انہی میں سے ایک نمایاں نام حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے۔ ان کا لقب ذو النور تھا، جیسے حضرت عثمان بن عفان کا لقب تھا ذو النورین، دو نور والے، تو ان کو کہا جاتا ہے ذو النور، ایک نور والے۔ ان کو ذو النور کیوں کہا جاتا ہے میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ۔ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں بھی بڑے محترم اور معزز انسان تھے۔ آپ کو معلوم ہے زمانے جاہلیت میں ہر طرف بگاڑ تھا، فساد تھا، برائیوں کا بازار گرم تھا۔ ایسے ماحول میں رہتے ہوئے بھی یہ برائیوں سے دور تھے، گناہوں سے دور تھے، اپنے دامن کو ہر طرح کی گندگی سے بچائے اور نیک نام انسان تھے۔ ان کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ عرب میں ایک جانے مانے شاعر تھے۔ ان کے شاعری کے چرچے پورے عرب میں بہت زیادہ تھے، بڑے پڑھے لکھے انسان تھے۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے، کیسے مسلمان ہوئے، عجیب واقعہ ہے۔ جو لوگ اسلام کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی کوششیں ہی اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہی کی زندہ مثال ان کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ مکہ آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ آپ کو یہ بات یاد رہے اس زمانے جاہلیت میں مشرک رہتے ہوئے بھی حج کرنے آتے تھے، مشرکین مشرک رہتے ہوئے بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے۔ تو اسی نیت سے اللہ کے گھر کو آئے طواف کرنے کے لیے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت نبی کی دعوت کا آغاز ہو چکا تھا۔ پیارے نبی لوگوں میں دین کی تبلیغ شروع کر چکے تھے، لوگوں میں ایک کشمکش تھی، حق و باطل کا ایک جنگ چل رہی تھی، اور مشرکین مکہ اسلام کو روکنے کی، اسلام کی دعوت کو روکنے کی ہر طرح کی کوشش کر رہے تھے۔ ایسے ماحول میں طفیل بن عمر دوسی مکے میں داخل ہوئے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے۔ وہ مکے والوں کو خبر ہو گئی کہ طفیل جیسا سمجھدار، دانشور، بہت بڑا آدمی مکہ آیا ہے، کہیں اس کی ملاقات محمد سے ہو جائے تو یہ بھی گھائل ہو جائے گا۔ تو مکے والے مشرکین حضرت طفیل سے ملاقات کیے، اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ ملاقات کر کے کہا کعبے کا طواف کرنے آئے ہو؟ کہا کہ ہاں، یہاں محمد نامی ایک آدمی پیدا ہوا ہے جو کہ جادوگر ہے، جو بھی اس سے ملاقات کرتا ہے، جو بھی اس کی باتیں سنتا ہے وہ فوراً گھائل ہو جاتا ہے، لہٰذا خبردار آپ کی اس کی باتوں میں نہ آنا۔
آپ عظیم انسان ہیں، آپ بڑے انسان ہیں، آپ بڑے جانے مانے شاعر ہیں، آپ ان کی باتوں میں ہرگز نہ آنا، کیونکہ جو بھی ان کی باتوں میں آتا ہے وہ بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے، ان کی باتیں میاں بیوی کو جدا کر دیتی ہیں، ان کی باتیں والدین اور اولاد میں جدائی پیدا کر دیتی ہیں، لہٰذا آپ ہوشیار ہو جائیں۔ حضرت طفیل کہتے ہیں پہلے تو میں ان لوگوں کو بڑا خیر خواہ اور ہمدرد سمجھا، اور سمجھ کے جب بھی کعبے کی طرف سے گزرتا اپنے کان میں روئی رکھ کے گزرتا، کسی طریقے سے ایک آواز بھی میری کان میں نہ پڑے۔ کئی دن تک یہی معاملہ چلتا رہا، لیکن طفیل کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا، طفیل تم بھی ایک سمجھدار انسان ہو، تم بھی ایک پڑھے لکھے انسان ہو، اچھی بات نہیں کہ تم دوسروں کے فیصلے کو اپنا فیصلہ بناؤ، تم پڑھے لکھے انسان ہو، صحیح اور غلط میں فرق کر سکتے ہو، اچھی بات نہیں کہ دوسروں کی باتیں سن کر خود کو اندھا اور بہرا کر لو، سوچو اور سنو، ان کی باتیں اچھی لگے تو ٹھیک ہے ورنہ ٹھکرا دو۔ یہ سوچ کر حضرت طفیل اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں عبادت کر کے گھر واپس جا رہے تھے، طفیل ان کے پیچھے پیچھے گئے اور گھر میں اندر آنے کی اجازت چاہیے، اجازت ملی تو پیارے نبی سے ملاقات کر کے طفیل نے کہا کیا بات ہے کہ مکہ شہر کے لوگ آپ کے بارے میں بہت برا بولتے ہیں، آخر آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کا پیغام کیا ہے، آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنی بات شروع کرنے سے پہلے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے۔ اللہ کے نبی قرآن کی تلاوت شروع کیے، قرآن کریم سنتے ہی حضرت طفیل گھائل ہو گئے اور عظمت قرآن اور عظمت رسول کے قائل ہو گئے اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ گویا کہ مشرکین کے پروپگنڈے حضرت طفیل کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گئے۔ یاد رہے حق کی آدھی تبلیغ اگر اللہ کے فضل کے بعد دین کو پھیلانے والے داعیوں کی کوششوں سے دین حق پھیلا ہے تو باقی آدھا دین مشرکین اور دشمنوں کے پروپگنڈے سے پھیلا ہے۔ جیسے وہ اسلام کو روکنے کے لیے پروپگنڈے کرتے ہیں، اسلام کو روکنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، ان کی کوششیں ہی اسلام کو پھیلنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ یہ شروع دن سے ہی دنیا کا اصول رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو محترم حضرات، باطل پرست جب بھی حق کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ شروع سے دنیا کا اصول ہے، ان کی کوششیں ہی اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں اے طفیل، اب تم مسلمان ہوئے ہو، اب تم اپنے قبیلے دوس کی فکر کرو۔ یہ نبی کا قانون تھا، جو بھی مسلمان ہوتا اس کو اپنے فیملی اپنے قبیلے کے پاس بھیجتے، سب کو اسلام کی تبلیغ کرو۔ تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے۔ ہم نیک ہیں، دوسروں کو نیک بنانے کی فکر، ہم نمازی ہیں، دوسروں کو نمازی بنانے کی فکر ہونی چاہیے۔
تو بہرحال حضرت طفیل اپنے قبیلے کو جاتے ہیں، دوس کو جاتے ہیں، اور جانے سے پہلے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے کوئی نشانی دیجئے، مجھے کوئی علامت دیجئے تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت میرے ساتھ ہے۔ تو پیارے نبی نے دعا کی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی تھی، جب بھی وہ چاہتے چھڑی میں نور پیدا ہوتا تھا، اسی لیے ان کو ذو النور کہا جاتا ہے، نور والا۔ یہ لقب ان کو مشہور ہو گیا۔ بہرحال قبیلہ دوس کو گئے، بہت کوشش کیے، کوئی ایک آدمی بھی مسلمان نہیں ہوا، ایک آدمی بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پیارے نبی کے پاس آئے، غصہ بھی تھا، کوشش کیے، سب انکار کر دیے۔ کہا اللہ کے نبی ان دوسا قد عصت و ابت فادعوا اللہ علیہم۔ آ کر کہا کہ اللہ کے رسول، قبیلے دوس نے، میرے قبیلے نے میری بات کو سننے سے انکار کر دیا، میری نافرمانی کر دیے، لہٰذا آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اٹھائے اور قبلے کی طرف منہ کیے۔ لوگوں نے کہا ہلکو ہلکو، قبیلہ دوست برباد ہو گیا، قبیلہ دوست ہلاک ہو گیا۔ لیکن اس وقت لوگوں کی کوئی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہم اہد دوسا واتی بہم، اے اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور مطیع و فرما بردار بنا کر میرے پاس بھیج دے۔ سبحان اللہ، درخواست بد دعا کی گئی اور اللہ کے رسول ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ دعا کرنے کے بعد پیارے نبی نے حضرت طفیل سے کہا اب جاؤ دوبارہ اپنے قبیلے کو کوشش کرو۔ تو گئے، کوشش کیے، اس بار اچھا رزلٹ آیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو طفیل اپنے قبیلے کے 80 لوگوں کو مسلمان بنا کے ساتھ مدینہ کو ہجرت کر کے لے کر گئے۔ 80 لوگ مسلمان ہوئے، اس کے بعد بھی وقتاً فوقتاً بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوتے رہے۔ اس طرح حضرت طفیل اپنے قبیلے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے، اپنے قبیلے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، اپنے قبیلے کے لیے جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنے۔ بہرکیف حضرت طفیل بن عمر دوسی ایک مثالی اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کے بعد ان کی زندگی کا خاتمہ شہادت پر ہوا، شہید ہوئے۔ کیسے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں ارتداد کا فتنہ تھا، یعنی پیارے نبی کے گزر جانے کے بعد لوگ دوبارہ اپنے دین کی طرف واپس جانے لگے، دوبارہ کفر کی طرف، شرک کی طرف واپس جانے لگے، یعنی مرتد ہونے لگے۔ اس کو فتنہ ارتداد کہا جاتا ہے۔ تو اس فتنے سے روکنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کوشش کیے، اور اسی طریقے سے ایک اور بڑا فتنہ ابو بکر کے زمانے میں تھا، وہ مدعیان نبوت کا، یعنی جھوٹے نبی پیدا ہو گئے، سچے نبی اور آخری نبی دنیا سے گزر گئے تو جھوٹے نبی پیدا ہو گئے۔ انہی میں سے ایک نمایاں نام ہے مسیلمہ کذاب۔ اس نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھے نبی تسلیم کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسے قتل کرنے کے لیے فوج روانہ کیے۔ اسی فوج میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور اس جنگ کو تاریخ میں جنگ یمامہ کہا جاتا ہے۔ یمامہ کی جنگ بڑی فیمس جنگ ہے۔ اسی جنگ میں حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے لیے یہ ایک اللہ کا انعام تھا اور بہت بڑا اعزاز تھا۔
تو لہٰذا حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمارے لیے بہت ہی سبق رکھتی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ طفیل بن عمر دوسی کی زندگی سے ہمیں سبق حاصل کرنے اور ان کی جیسی قربانیاں دینے اور ان کے جیسا دعوت و تبلیغ کا جذبہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔